ناظرین ذرا ٹھہر کر سوچئے، اگر آج کی رات آپ کی قسمت بدلنے والی ہو تو، اگر آج کی ایک رات آپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس رات کو رسموں میں گزار دیتے ہیں، مگر اس کی اصل حقیقت، اصل پیغام اور اصل مقصد سے غافل رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو شب برات کا وہ پہلو بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں کچھ ایسی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل دھڑکنے لگے گا، اور اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، ایک ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات، اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالی گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات کی رات میں میاں بیوی کا ایک ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت ہے؟ اور اگر اس رات کو کوئی میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہے، لیکن جب ان کی گہرائی میں پہنچا جائے تو ان میں بڑے بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہمیں نہ صرف اس سوال کا جواب دینا ہے بلکہ شب برات کی اصل روح اور اس رات کے اصل اعمال کے بارے میں بھی بتانے ہیں۔ ناظرین، شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، ایک قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اس کو شب برات کے ارکان میں داخل نہ
کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ یہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہے، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالی سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیس 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی اصل فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے اس بارے میں کوئی مستند حدیث یا فقہی حکم موجود نہیں ہے، تو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دینا۔ تاہم اس موضوع کو مختلف زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے جن میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازدواجی تعلق اور عبادت۔ اسلام میں ازدواجی تعلق کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں بھی گزارے تو وہ دوہرا اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس رات میں محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالی ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات گزاریں۔ نمبر 4، ازدواجی تعلق اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ کیا شب برات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازمی یا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نوافل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی میاں بیوی اس رات ایک ساتھ گزار کر محبت اور الفت تعلق کو مضبوط کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں ہے۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحسن عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں ہے۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا۔ ناظرین، شب برات کوئی میلہ نہیں، کوئی رسم نہیں، یہ رات ہے خود کو بدلنے کی، ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھکنے کی، یہ رات ہے دل صاف کرنے کی، رشتے جوڑنے کی اور گناہوں سے نجات پانے کی۔
خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو پہچان لے، اور بدقسمت ہے وہ جو جانتے ہوئے بھی غفلت میں گزار دے۔ آئیے عہد کریں کہ اس شب کو رسم نہیں بلکہ رحمت بنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بابرکت رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں شب برات کی اصل حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، آمین۔ اے پروردگار اس بابرکت رات کو ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور نجات کی رات بنا دے، ہمارے گھروں میں محبت، دلوں میں سکون اور رشتوں میں برکت عطا فرما، اور ہمیں اپنے رضا کے راستے پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو جھنجھوڑ گئی، اگر شب برات کی حقیقت نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، تو یہ پیغام یہی مت روکیں، ابھی اسی لمحے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہر وہ بات جو آپ کو غفلت سے نکال کر اللہ کے قریب لے جائے آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ یقین کیجئے ایک سبسکرائب کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہی قدم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو دیر نہ کریں، ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔